اسی طرح سے غالی قسم کے جو صوفیہ پیدا ہوئے، کیونکہ صوفیہ جو غالی قسم کے صوفی رہے غیر اسلامی طور طریقے سے، انہوں نے بھی اپنی منمانی قرآن میں معنوی تحریف کی اور قرآن کے معنی کو اپنے انداز میں سمجھنا شروع کیا اور اب معنی بنانا شروع کیا۔ انہی میں سے ایک گروہ باطنیہ کا تھا، باطنیہ کا، اسی شیعہ سے نکلے، غالی قسم کے ہوئے، تصوف کی حدود جو تھی وہ بھی پار کر گئے، باطنیہ کہا گیا، جنہوں نے کہا قرآن کا ایک ظاہری معنی ایک باطنی، ظاہری معنی عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن صوفیہ جو ہیں وہ باطنی معنی پر رکھتے ہیں۔ اور باطنی معنی کیسے ہے وہ اس طرح سے سمجھیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس دو قسم کا علم تھا، ظاہری اور باطنی۔ یہ باتیں اس لیے بتا دے رہا ہوں، ہمارے بر صغیر میں آج بھی بہت پایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ظاہری علم جو تھا وہ تو ابو بکر، عمر، عثمان، ابو ہریرہ، سارے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، اس طرح سے بخاری مسلم تک آیا۔ ان لوگوں کے پاس ظاہری علم تھا، باطنی علم نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے تو دو علم دیا، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری علم تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے عام صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے تابعین کو، اس طرح سے بخاری مسلم جتنے علماء آج موجود ہیں حدیث وغیرہ کتابیں سب ظاہری علم ہیں۔ اور ایک باطنی علم تھا۔ باطنی علم کیا ہے؟ یعنی بظاہر آیت کے الفاظ کچھ اور ہے لیکن معنی ان کا کچھ اور ہوتا ہے، چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا لیکن اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، صرف حضرت علی کو بتایا۔ یہ باطنی علم نبی علیہ السلام نے صرف حضرت علی کو دیا۔ علی کو کیسے دیا؟ علی کو بلایا اور سینے سے لگایا۔ جب نبی علیہ السلام کا سینہ مولا علی کے سینے سے لگا تو اللہ نبی علیہ السلام کا باطنی علم جتنا تھا سینے میں وہ سب ٹرانسفر ہو گیا حضرت علی کے سینے میں۔ یہ علم دیکھنے میں پڑھنے میں نہیں آتا، سینہ بسینہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص کو یہ علم دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باطنی علم لیا، اپنے شاگرد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری، اسی لیے صوفیہ کے ہاں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچا مقام ہے، حالانکہ سب جھوٹی چیزیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگایا، جیسے نبی علیہ السلام نے سینہ ملا کر کے حضرت علی سے ملاقات کی تھی، گلے لگایا تھا، ایسے ہی نبی علیہ السلام حضرت علی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگایا۔ جب دونوں کا سینہ ملا تو حضرت علی نے اپنا سارا باطنی علم ٹرانسفر کر دیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب حسن بصری سے کہتے ہیں یہ علم باطن شروع ہوا۔ قرآن پاک کی آیت باطنی انہیں نماز معاف کر دیا، نماز نہیں ہے، نماز کیا وجود ہے؟ عام لوگوں کے لیے نماز ہے لیکن خاص لوگوں کے لیے نماز نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ عبادت کرتے رہیں جب تک کہ یقین نہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقین کا مطلب موت ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا بتایا، ظاہر کیا کہ یقین الموت، یعنی اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ یہ موت کا ایک نام یقین ہے۔ اب ہر انسان کو جب تک جسم میں جان ہے موت نہ آئے اس کے اوپر عبادت الہی فرض ہے۔ لیکن باطنی صوفیوں نے کیا کہا کہ یہ سب کے لیے ہے، یہ عام لوگوں کے لیے لیکن خاص لوگوں کے لیے عبادت کریں جب تک کہ یقین کامل نہ ہو جائے۔ جب یقین کامل پیدا ہو جائے تو عبادت ختم ہو گئی۔ اس لیے باطنی صوفیہ کہتے نماز نہیں پڑھتے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کوئی ان لوگوں عام لوگوں کے لیے ہے۔ ہم اس منزل کو کراس کر چکے ہیں، یقین کامل آ چکا ہے، اب ہمارے لیے عبادت باطنی علم ہے۔ حضرت حسن نے آگے بڑھایا اور یہ چلتے چلتے آج تک صوفیوں کے ہاں آ رہا سینہ بسینہ۔ آج بھی بر صغیر کے اندر ایک گروہ ایسا موجود ہے جو اسی باطل عقیدے پر قائم ہے۔ اب آئیے اس باطل عقیدے جو باطنی عقیدہ ہے، ایک بات آپ کو بتائیں
کہ صوفیہ نے روافضہ سے آگے بڑھ کر کے جو باطنی صوفیہ آئے، اسی سے نکلے تھے باطنی فرقہ، غالب قسم کی صوفی بنے، انہوں نے باطنی نام لے کر کے کس قدر آگے بڑھتے گئے، یہ باطنی علم ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ صوفیہ کہ ہمیں نہ قرآن کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں ہمیں رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ رسول ایک واسطہ ہیں، اور ہمارے یہ صوفیہ جو ہیں یہ عمل کرتے کرتے اتنے ترقی کر گئے ہیں کہ اب ان کے لیے حلال و حرام کوئی ان کا اب نبی کی ضرورت، ان کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے اللہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ اللہ اکبر! دیکھا کس قدر ضلالت و گمراہی پھیلی۔ کہتے ہیں ہمیں حدثنا کا علم نہیں چاہیے، ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں باطنی علم تھا۔ انہوں نے اس طرح سے امت میں قرآن اور حدیث کا معنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین آج تک چلا آ رہا تھا، ان لوگوں نے اس معنی کی تحریف کی اور معنی بدل دیا، کہا یہ ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی الگ ہے۔ ایک تو انہوں نے صوفیہ نے الگ راہ اختیار کی، قرآن کا جو معنی مفہوم بڑے بڑے صحابہ کرام سے منقول تھا، ائمہ مجتہدین، تابعین اعدام سے منقول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا اور آج تک محفوظ ہے، ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کے ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں قرآن میں ظاہری علم ہے اور ہمارے پاس باطنی علم ہے۔ ایک گروہ تو یہ پیدا ہوا جس نے قرآن کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی کرنا چاہا، تبدیلی تو نہ کر سکا، لیکن اپنا الگ ہو کر کے ایک الگ معنی بیان کر کے اپنا ایک الگ فرقہ بنایا جو اسلام سے خارج ہوا، جس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، مرتدین میں شمار کیا جاتا ہے۔